بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ یارمان چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے ایک اتنا زبردست عمل لے کر آئے ہیں جس عمل کے ذریعے سے اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ کوئی بھی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، کوئی مشکل ہو، اللہ پاک ہر حاجت ضرورت کو پورا فرمائیں گے، ہر مشکل کو آسان فرمائیں گے۔ جو دل کی مراد ہے وہ پوری ہوگی۔ گھر چاہیے گھر ملے گا، بنگلہ چاہیے بنگلہ ملے گا، گاڑی چاہیے گاڑی ملے گی۔ اگر 1 کروڑ بھی چاہیے ہوں گے اللہ پاک 1 کروڑ بھی عطا فرمائیں گے۔ اگر لاکھوں بھی چاہیے ہوں گے تو اللہ پاک لاکھوں بھی عطا فرمائیں گے۔ اور آپ کا ایسا کوئی کام جو ناممکن ہو اور آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ یہ تو ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا، لیکن اللہ رب العزت کے لیے ہر چیز ممکن ہے۔ اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے۔ جب اللہ پاک کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے کسی بھی چیز کے لیے کوئی بھی مخلوق کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف اللہ کا حکم اور اللہ کا ارادہ ہی کافی ہے۔ اللہ پاک اس وظیفے کے ذریعے سے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، کسی قسم کی بھی حاجت ہے، کتنی بڑی حاجت ہے، جو کہ آپ اتنی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ آپ کا نکلنا مشکل ہو رہا ہے اور آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اب تو میری بربادی شروع ہے یا اب تو میری ناکامی شروع ہے۔ اللہ پاک اس بربادی سے بھی آبادی نکالیں گے اور اس ناکامی سے بھی کامیابی نکالیں گے، اور اللہ رب العزت ایسی جگہ سے راستہ نکالیں گے جہاں سب دروازے آپ کو بند نظر آئیں گے۔ بہت زبردست عمل ہے، اور اس عمل کے ساتھ اللہ رب العزت کے وعدے ہیں۔ اللہ پاک اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور وعدہ خلافی وہ انسان کرتا ہے یا وہ شخص کرتا ہے جو کہ محتاج ہوتا ہے کسی چیز کا۔ جب اس کو وہ چیز نہیں ملی اور اس نے اس محتاجی کی وجہ سے اپنے وعدے کو پورا نہ کیا، لیکن اللہ پاک تو کسی کا محتاج نہیں، وہ اپنے وعدے کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا بھی محتاج نہیں۔ اللہ رب العزت نے بہت بڑے بڑے اعمال ہیں، ان اعمالوں کے ساتھ اللہ پاک کے وعدے ہیں۔ ان اعمالوں میں سے ایک عمل یہ ہے جس پہ اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے۔ سورہ نوح میں بھی اللہ پاک نے اس کے اوپر وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں نہریں دوں گا، باغات دوں گا، نرینہ اولاد دوں گا۔ اللہ کہتے ہیں میں اولاد بھی دوں گا، اور مال بھی دوں گا، اور بارشیں بھی دوں گا، تاکہ تمہاری کھیتی باڑی بھرے اور زمین آباد ہو تمہاری۔ اور اولاد دوں گا، اولاد بھی اللہ پاک کی ایک نعمت ہے۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کی خواہش ہر انسان کرتا ہے، ایک تو اولاد ہو اور وہ بھی نیک اولاد ہو، اور اس میں بھی اللہ پاک سے یہ مانگتے ہیں کہ بیٹا ہو، اور دوسری نعمت یہ مانگتے ہیں کہ ہمیں مال مل جائے۔ مال اور اولاد یہ 2 بڑی نعمتیں ہیں جو ہر مرد عورت کی خواہش ہوتی ہے، تو اللہ پاک یہ دونوں چیزیں بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، اس عمل کے ساتھ اللہ پاک کے وعدے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس عمل کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جتنے بھی انسان کے کبیرہ صغیرہ گناہ ہیں اللہ پاک وہ بھی معاف فرما دیں گے۔ جتنے بڑے سے بڑے بھی گناہ کیے ہوں گے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ان گناہوں کو سرے سے ہی مٹا دوں گا۔ ان جگہوں پر جہاں گناہ کیے ہیں ان گناہوں کو مٹا دوں گا، اور ان جگہوں کو بھلا دوں گا، اور جن ہاتھوں سے کیے، جن پاؤں سے کیے، جسم کے جس اعضاء سے کیے، اللہ کہتے ہیں میں ان اعضاء کو بھی بھلا دوں گا۔ اور یہاں تک کہ اللہ فرماتے ہیں جو کرامن کاتبین ہیں، جو تمہارے گناہ لکھنے والے ہیں، ان کو بھی اس گناہ کو ان سے بھی مٹوا دوں گا۔ تو اللہ پاک کے وعدے ہیں، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے ہم آپ سے ایک گزارش کرتے چلے جائیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ہمیں پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں، تاکہ آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ وظیفہ بہت آسان ہے، اس کے اوپر اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا وعدہ کیا ہے۔ اور یہ وظیفہ بتانے سے پہلے ایک آپ کو واقعہ سناتا چلا جاؤں۔ ایک فاحشہ عورت تھی جو کہ اپنے جسم کو بیچا کرتی تھی اور اس سے اپنے گزر بسر کیا کرتی تھی۔ اتنی زیادہ گناہ گار تھی، اتنی زیادہ زناکار تھی، لیکن اس نے صرف ایک عمل کیا جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو مٹا دیا۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ وہ جنگل میں جا رہی تھی اور اس نے یہ دیکھا کہ ایک پیاسا کتا کنویں کے پاس کھڑا ہوا اور پانی کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے بے چین اور مضطرب نظر آ رہا تھا۔
اس نے اپنے پاؤں کے موزے کو نکالا، پاؤں کے موزے چمڑے کے تھے، اس نے اپنے دوپٹے سے موزے کو باندھا اور کنویں کے اندر اس دوپٹے کے ساتھ موزے کو کیا اور پانی بھر کر باہر نکال کر اس کتے کو پانی پلایا۔ اللہ رب العزت کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیا، اللہ پاک نے اس کی بخشش کر دی۔ اور اللہ رب العزت جو ہے وہ صرف اور صرف بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اللہ رب العزت تو اس آدمی سے خوش ہوتے ہیں، اس عورت سے خوش ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں، اور جو مخلوق سے مانگتے ہیں، کسی بھی اور چیز سے جو ہے تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ پاک اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس سے تو مانگ رہا ہے اسی کو بھی تو میں دے رہا ہوں، جس سے تم مانگ رہی ہے اس کو بھی تو میں ہی دیتا ہوں، تم مجھ سے خود کیوں نہیں مانگتا؟ تم مجھ سے مانگ میں تمہیں دوں گا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تو اللہ رب العزت سے براہ راست مانگنا چاہیے، اللہ رب العزت کسی چیز کے محتاج نہیں۔ تو وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے ایک تسبیح 101 مرتبہ آیت کریمہ کی پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور پڑھنی کس وقت میں ہے؟ پڑھنی آپ نے عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر آپ نے فرض پڑھ لینے ہیں، فرض پڑھنے کے بعد پھر سنتیں پڑھ لینی ہے۔ سنتوں کے بعد جب وتر پڑھنے لگیں تو وتر کو آپ نے نہیں پڑھنا، پہلے آپ نے 101 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد 101 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے دعا مانگنی ہے، جو بھی آپ کے من کی مراد ہے، جو بھی آپ کے دل کی خواہش ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے پوری ہو جائے گی۔ آپ نے دل سے اللہ رب العزت سے مانگنی ہے۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے ہیں۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دعا مانگنی ہے، پھر آپ نے اس کے بعد پھر وتر پڑھنے ہیں۔ وتر پڑھنے کے بعد اس کے بعد پھر آپ نے 2 رکعات صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں۔ 2 رکعات اس طریقے سے پڑھنے ہیں، یا اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے اور تجھے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اور اپنی حاجت کے لیے 2 رکعات نفل پڑھ رہا ہوں۔ اے اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے اور تجھ سے معافی مانگنے کے لیے اور اپنی حاجت کے لیے تجھ سے 2 رکعات نفل پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں۔ 2 رکعات نفل پڑھنے ہیں، اس کے بعد پھر دوبارہ دعا مانگنی ہے آپ نے۔ اور دعا کس طریقے سے مانگنی ہے؟ سجدے میں سر رکھ کر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگ کر آپ نے اللہ رب العزت سے یہ یقین کر لینا ہے کہ جو میں نے مانگا ہے اللہ نے وہ مجھے دے دیا، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں انا عند ظنی عبدی بی، میں بندے سے ایسا معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ میرے ساتھ یقین رکھتا ہے۔ تو ہمارا یقین ہو کہ میں اللہ پاک سے جو مانگا ہے اللہ پاک نے مجھے وہ دے دیا ہے۔ اگر آپ اللہ رب العزت کے ساتھ اچھا گمان رکھیں گے، اچھا یقین رکھیں گے، اللہ پاک آپ کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کریں گے۔ اگر کوئی انسان یہ کہہ دے کہ میرے تو دعا قبول نہیں ہوتی، تو اللہ کہتے ہیں میں اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ہمیشہ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک کافروں کے بھی سن لیتے ہیں، اللہ رب العزت ظالموں کو بھی سن لیتے ہیں۔ کتنے ایسے غیر مسلم ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے لیکن اللہ ان کو کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں، اللہ ان کی حاجتوں کو، ضرورتوں کو پورا بھی فرماتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ بھی اللہ رب العزت سے مانگیں اور یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ پاک میری حاجت کو ضرور پورا فرمائیں گے، اللہ میری مراد کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ وظیفہ پسند آیا ہوگا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے ضرور شیئر کریں تاکہ بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھانے لگیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔